السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کعبہ کا قصہ تاریخ کے 5000 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے معروف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اول کعبہ کا طواف کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا، جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ تعمیر کر لو، اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ حرا اور کوہ طور زیتا۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور طواف بھی ادا کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا، لیکن جب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا تب خانہ کعبہ کی دریافت چھپ چکی تھی۔ اس وقت وہ عمارت آسمان کی طرف اٹھا دی گئی اور کعبہ کی عمارت ایک ٹیلے کی طرح رہ گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس میدان میں آ کر ٹھہرے تو ان کی وجہ سے یہاں پر کچھ آبادی ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں پر عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے میں کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط کو یہاں تک کھودا کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور پھر اس بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی، کیونکہ اس وقت کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا اور دوسرا نکلنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر کسی نے کوئی عمارت نہیں بنائی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے بعد اس کی کئی مرتبہ تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ کر دیا گیا اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پورا عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ ایک حقیقی خدا کے بجائے پتھروں کے ان بے جان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر اصحاب کو لے کر فتح مکہ کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو کفار مسلمانوں کے غضب سے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور کچھ نے گھروں میں پناہ لی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو تمام کفار اور مشرکین کو معاف کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر خانہ کعبہ کے اندر موجود 360 بتوں کو توڑ ڈالا اور ان بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کر لیا۔ اسلامی تاریخ میں خانہ کعبہ ہمیشہ ایک مرکزی مقام رہا ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کی تمدن اور تاریخ کا عکس ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ آج کعبہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان مقام ہے۔ ہر سال یہاں پر لاکھوں مسلمان حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور امت مسلمہ کی ایکتا کو محسوس کرتے ہیں۔